ملنے کے لیے آتا ہے اور انہیں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دعا سے نکاح کرنے والا ہے۔ اس کا بابا سائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی بھی ایری گیری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اور تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اس کو تو نبھا نہیں سکتے، دوسری کیسے نبھاؤ گے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ میں اسے نبھانا جانتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سائیں اس کا کچھ نہیں کہتا، وہ نوشیروان کی باتوں کے آگے مجبور ہے اور نہ ہی اس کی ماں اسے کچھ کہہ سکتی ہے، اور جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا بابا سائیں کچھ نہیں کہتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کی بیوی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور وہ نوشیروان سے ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے آپ کیوں شادی کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں، میری محبت ہے اور اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی بیوی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ اگر آپ کو آزادی چاہیے تو میں آپ کو آزادی دے سکتا ہوں اور آزاد کر دوں گا۔ اور کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں لیکن میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نوشیروان اس کی باتیں تو نہیں سنتا کیونکہ وہ اس سے نہ تو دیکھنا چاہتا ہے نہ ہی وہ اپنی بیوی سمجھتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی انسنی باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا آتا ہے۔ ادھر زنیرہ جان بوجھ کر دعا کو بہت زیادہ باتیں سنا رہی ہوتی ہے جب دعا دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کی کبھی شادی نہیں ہوتی اور تم خواب دیکھ رہی تھی کہ تمہاری شادی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو وہ آیا نہیں، سب آگے، مولوی بھی آ گیا اور سب پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک دلہا صاحب کیوں نہیں آئے۔ اور دعا جب زنیرہ کی یہ باتیں سنتی ہے تو اسے بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید نوشیروان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اٹھ کر جب جانے لگتی ہے تو پیچھے سے نوشیروان آ جاتا ہے اور وہ دعا کو آواز لگاتا ہے کہ دعا، اور دعا نوشیروان کی آواز سن کر خوش ہو جاتی ہے اور وہیں رک جاتی ہے۔ اور نوشیروان کہتا ہے کہ دعا کہیں نہیں جاؤ، میں آ گیا ہوں اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی ہو جائے آج نکاح ہوگا۔ اور زنیرہ تو حیران ہی ہو جاتی ہے نوشیروان کو سامنے دیکھ کر، وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو صرف خواب دکھانے والا تھا اور کچھ بھی نہیں، وہ کبھی بھی دعا سے شادی نہیں کرے گا، لیکن نوشیروان آ جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور وہ اس شخص کے ساتھ جانے والی ہے جو اس کے سے بہت بے حد محبت کرتا ہے، اس کے اوپر جان بھی وارتا ہے، اور ایسے نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر کشمالہ کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے گنڈے بھجواتی ہے۔ جب نکاح ہو کر جا رہے ہوتے ہیں دعا اور نوشیروان، ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملے میں وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو کشمالہ نے جن کو بھیجا ہوتا ہے۔ ادھر کشمالہ جب بات کری ہوتی ہے تو اس کی ساس سن نوشیروان جب اپنے بابا سائیں سے ملنے کے لیے آتا ہے اور انہیں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دعا سے نکاح کرنے والا ہے، اس کا بابا سائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی بھی ایری گیری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اور تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اس کو تو نبھا نہیں سکتے، دوسری کیسے نبھاؤ گے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ میں اسے نبھانا جانتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سائیں اس کا کچھ نہیں کہتا، وہ نوشیروان کی باتوں کے آگے مجبور ہے اور نہ ہی اس کی ماں اسے کچھ کہہ سکتی ہے، اور جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کا بابا سائیں کچھ نہیں کہتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کی بیوی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور وہ نوشیروان سے ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے آپ کیوں شادی کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں، میری محبت ہے اور اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی بیوی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ اگر آپ کو آزادی چاہیے تو میں آپ کو آزادی دے سکتا ہوں اور آزاد کر دوں گا۔ اور کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں لیکن میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نوشیروان اس کی باتیں تو نہیں سنتا کیونکہ وہ
اسے نہ تو دیکھنا چاہتا ہے، نہ ہی وہ اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کی انسنی باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا آتا ہے۔ ادھر زنیرہ جان بوجھ کر دعا کو بہت زیادہ باتیں سنا رہی ہوتی ہے جب دعا دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کی کبھی شادی نہیں ہوتی اور تم خواب دیکھ رہی تھی کہ تمہاری شادی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو وہ آیا نہیں۔ سب آگے، مولوی بھی آ گیا اور سب پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک دلہا صاحب کیوں نہیں آئے۔ اور دعا جب زنیرہ کی یہ باتیں سنتی ہے تو اسے بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید نوشیروان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اٹھ کر جب جانے لگتی ہے تو پیچھے سے نوشیروان آ جاتا ہے اور وہ دعا کو آواز لگاتا ہے کہ دعا، اور دعا نوشیروان کی آواز سن کر خوش ہو جاتی ہے اور وہیں رک جاتی ہے۔ اور نوشیروان کہتا ہے کہ دعا کہیں نہیں جاؤ، میں آ گیا ہوں اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی ہو جائے آج نکاح ہوگا۔ اور زنیرہ تو حیرانی ہو جاتی ہے نوشیروان کو سامنے دیکھ کر۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو صرف خواب دکھانے والا تھا اور کچھ بھی نہیں، وہ کبھی بھی دعا سے شادی نہیں کرے گا، لیکن نوشیروان آ جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور وہ اس شخص کے ساتھ جانے والی ہے جو اس کے سے بہت بے حد محبت کرتا ہے، اس کے اوپر جان بھی وارتا ہے، اور ایسے نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر کشمالہ کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے گنڈے بھجواتی ہے۔ جب نکاح ہو کر جا رہے ہوتے ہیں دعا اور نوشیروان، ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملے میں وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو کشمالہ نے جن کو بھیجا ہوتا ہے۔ ادھر کشمالہ جب بات کری ہوتی ہے تو اس کی ساس سن نوشیروان جب اپنے بابا سائیں سے ملنے کے لیے آتا ہے اور انہیں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دعا سے نکاح کرنے والا ہے، اس کا بابا سائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی بھی ایری گیری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اور تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اس کو تو نبھا نہیں سکتے، دوسری کیسے نبھاؤ گے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ میں اسے نبھانا جانتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سائیں اس کا کچھ نہیں کہتا، وہ نوشیروان کی باتوں کے آگے مجبور ہے اور نہ ہی اس کی ماں اسے کچھ کہہ سکتی ہے، اور جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا بابا سائیں کچھ نہیں کہتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کی بیوی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور وہ نوشیروان سے ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے آپ کیوں شادی کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں، میری محبت ہے اور اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی بیوی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ اگر آپ کو آزادی چاہیے تو میں آپ کو آزادی دے سکتا ہوں اور آزاد کر دوں گا۔ اور کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، لیکن میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نوشیروان اس کی باتیں تو نہیں سنتا کیونکہ وہ اسے نہ تو دیکھنا چاہتا ہے، نہ ہی وہ اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کی انسنی باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا آتا ہے۔ ادھر زنیرہ جان بوجھ کر دعا کو بہت زیادہ باتیں سنا رہی ہوتی ہے جب دعا دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کی کبھی شادی نہیں ہوتی اور تم خواب دیکھ رہی تھی کہ تمہاری شادی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو وہ آیا نہیں۔ سب آگے، مولوی بھی آ گیا اور سب پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک دلہا صاحب کیوں نہیں آئے۔ اور دعا جب زنیرہ کی یہ باتیں سنتی ہے تو اسے بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید نوشیروان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اٹھ کر جب جانے لگتی ہے تو پیچھے سے نوشیروان آ جاتا ہے اور وہ دعا کو آواز لگاتا ہے کہ دعا، اور دعا نوشیروان کی آواز سن کر خوش ہو جاتی ہے اور وہیں رک جاتی ہے۔ اور نوشیروان کہتا ہے کہ دعا کہیں نہیں جاؤ، میں آ گیا ہوں اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی ہو جائے آج نکاح ہوگا۔ اور زنیرہ تو حیرانی ہو جاتی ہے نوشیروان کو سامنے دیکھ کر۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو صرف خواب دکھانے والا تھا اور کچھ بھی نہیں، وہ کبھی بھی دعا سے شادی نہیں کرے گا، لیکن نوشیروان آ جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور وہ اس شخص کے ساتھ جانے والی ہے جو اس کے سے بہت بے حد محبت کرتا ہے،
اس کے اوپر جان بھی مارتا ہے اور ایسے نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر کشمالہ کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے گنڈے بھجواتی ہے۔ جب نکاح ہو کر جا رہے ہوتے ہیں دعا اور نوشیروان، ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملے میں وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو کشمالہ نے جن کو بھیجا ہوتا ہے۔ ادھر کشمالہ جب بات کری ہوتی ہے تو اس کی ساس سن نوشیروان جب اپنے بابا سائیں سے ملنے کے لیے آتا ہے اور انہیں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دعا سے نکاح کرنے والا ہے، اس کا بابا سائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی بھی ایری گیری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے اور تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اس کو تو نبھا نہیں سکتے، دوسری کیسے نبھاؤ گے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ میں اسے نبھانا جانتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سائیں اس کا کچھ نہیں کہتا، وہ نوشیروان کی باتوں کے آگے مجبور ہے اور نہ ہی اس کی ماں اسے کچھ کہہ سکتی ہے اور جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا بابا سائیں کچھ نہیں کہتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کی بیوی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور وہ نوشیروان سے ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے آپ کیوں شادی کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں، میری محبت ہے اور اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی بیوی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ اگر آپ کو آزادی چاہیے تو میں آپ کو آزادی دے سکتا ہوں اور آزاد کر دوں گا۔ اور کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں لیکن میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نوشیروان اس کی باتیں تو نہیں سنتا کیونکہ وہ اس سے نہ تو دیکھنا چاہتا ہے نہ ہی وہ اپنی بیوی سمجھتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی انسنی باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا آتا ہے۔ ادھر زنیرہ جان بوجھ کر دعا کو بہت زیادہ باتیں سنا رہی ہوتی ہے جب دعا دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کی کبھی شادی نہیں ہوتی اور تم خواب دیکھ رہی تھی کہ تمہاری شادی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو وہ آیا نہیں، سب آگے مولوی بھی آ گیا اور سب پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک دلہا صاحب کیوں نہیں آئے۔ اور دعا جب زنیرہ کی یہ باتیں سنتی ہے تو اسے بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید نوشیروان نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اسی وجہ سے وہ اٹھ کر جب جانے لگتی ہے تو پیچھے سے نوشیروان آ جاتا ہے اور وہ دعا کو آواز لگاتا ہے کہ دعا، اور دعا نوشیروان کی آواز سن کر خوش ہو جاتی ہے اور وہیں رک جاتی ہے۔ اور نوشیروان کہتا ہے کہ دعا کہیں نہیں جاؤ، میں آ گیا ہوں اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی ہو جائے آج نکاح ہوگا۔ اور زنیرہ تو حیران ہی ہو جاتی ہے نوشیروان کو سامنے دیکھ کر، وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو صرف خواب دکھانے والا تھا اور کچھ بھی نہیں، وہ کبھی بھی دعا سے شادی نہیں کرے گا، لیکن نوشیروان آ جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور وہ اس شخص کے ساتھ جانے والی ہے جو اس کے سے بہت بے حد محبت کرتا ہے، اس کے اوپر جان بھی مارتا ہے اور ایسے نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر کشمالہ کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے گنڈے بھجواتی ہے۔ جب نکاح ہو کر جا رہے ہوتے ہیں دعا اور نوشیروان، ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملے میں وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو کشمالہ نے جن کو بھیجا ہوتا ہے۔ ادھر کشمالہ جب بات کری ہوتی ہے تو اس کی ساس سن نوشیروان جب اپنے بابا سائیں سے ملنے کے لیے آتا ہے اور انہیں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دعا سے نکاح کرنے والا ہے، اس کا بابا سائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی بھی ایری گیری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے اور تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اس کو تو نبھا نہیں سکتے، دوسری کیسے نبھاؤ گے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ میں اسے نبھانا جانتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سائیں اس کا کچھ نہیں کہتا، وہ نوشیروان کی باتوں کے آگے مجبور ہے اور نہ ہی اس کی ماں اسے کچھ کہہ سکتی ہے اور جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔
इसी वजह से उसका बाबा साईं कुछ नहीं कहता, वो खामोश रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवां की बीवी सब कुछ सुन रही होती है और वो नौशेरवां से मिलने के लिए आती है और कहती है, आप क्यों शादी कर रहे हैं, क्या वो ज़्यादा खूबसूरत है? और नौशेरवां कहता है कि वो खूबसूरत नहीं, मेरी मोहब्बत है और इसी वजह से मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। नौशेरवां कहता है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो मैं आपको आज़ादी दे सकता हूँ और आज़ाद कर दूँगा। और कशमाला कहती है कि नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, आपने जो करना है कर लें, लेकिन मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नौशेरवां उसकी बातें तो नहीं सुनता क्योंकि वो उससे ना तो देखना चाहता है, ना ही वो अपनी बीवी समझता है। इसी वजह से वो उसकी अनसुनी बातें करके वो वहाँ से चला आता है। इधर जुनैरा जानबूझकर दुआ को बहुत ज़्यादा बातें सुना रही होती है। जब दुआ दुल्हन बनकर बैठी होती है और कहती है कि तुम जैसी लड़कियों की कभी शादी नहीं होती और तुम ख्वाब देख रही थी कि तुम्हारी शादी हो गई, क्योंकि अभी तक तो वो आया नहीं। सब आगे, मौलवी भी आ गया और सब पूछ रहे हैं कि अभी तक दूल्हा साहब क्यों नहीं आए। और दुआ जब जुनैरा की ये बातें सुनती है तो उसे भी ऐसे लगता है कि शायद नौशेरवां ने उसे धोखा दिया है, और इसी वजह से वो उठकर जब जाने लगती है तो पीछे से नौशेरवां आ जाता है और वो दुआ को आवाज़ लगाता है कि दुआ। और दुआ नौशेरवां की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है और वहीं रुक जाती है। और नौशेरवां कहता है कि दुआ कहीं नहीं जाओ, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए, और जो कुछ भी हो जाए आज निकाह होगा। और जुनैरा तो हैरानी हो जाती है नौशेरवां को सामने देखकर। वो यही सोच रही होती है कि वो तो सिर्फ ख्वाब दिखाने वाला था और कुछ भी नहीं, वो कभी भी दुआ से शादी नहीं करेगा। लेकिन नौशेरवां आ जाता है और निकाह हो जाता है। दुआ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो जुनैरा के जंगल से बचने वाली है और वो उस शख्स के साथ जाने वाली है जो उसके से बहुत बेहद मोहब्बत करता है, उसके ऊपर जान भी वारता है, और ऐसे निकाह हो जाता है। इधर कशमाला कुछ प्लान करके बैठी होती है, वो अपने गुंडे भिजवाती है। जब निकाह होकर जा रहे होते हैं दुआ और नौशेरवां, उन पर हमला हो जाता है और हमले में वही लोग मारे जाते हैं जो कशमाला ने जिनको भेजा होता है। इधर कशमाला जब बात करी होती है तो उसकी सास सुन नौशेरवां जब अपने बाबा साईं से मिलने के लिए आता है और उन्हें साफ साफ कह देता है कि वो दुआ से निकाह करने वाला है, उसका बाबा साईं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी भी ऐरी गैरी लड़की से शादी नहीं कर सकते, और तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम उसको तो निभा नहीं सकते, दूसरी कैसे निभाओगे। और नौशेरवां कहता है कि मैं उसे निभाना जानता हूँ और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और इसी वजह से मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बाबा साईं उसका कुछ नहीं कहता, वो नौशेरवां की बातों के आगे मजबूर है और ना ही उसकी माँ उसे कुछ कह सकती है, और जो फैसला कर लेता है वो करके ही रहता है। इसी वजह से उसका बाबा साईं कुछ नहीं कहता, वो खामोश रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवां की बीवी सब कुछ सुन रही होती है और वो नौशेरवां से मिलने के लिए आती है और कहती है, आप क्यों शादी कर रहे हैं, क्या वो ज़्यादा खूबसूरत है? और नौशेरवां कहता है कि वो खूबसूरत नहीं, मेरी मोहब्बत है और इसी वजह से मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। नौशेरवां कहता है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो मैं आपको आज़ादी दे सकता हूँ और आज़ाद कर दूँगा। और कशमाला कहती है कि नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, आपने जो करना है कर लें, लेकिन मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नौशेरवां उसकी बातें तो नहीं सुनता क्योंकि वो उससे ना तो देखना चाहता है, ना ही वो अपनी बीवी समझता है। इसी वजह से वो उसकी अनसुनी बातें करके वो वहाँ से चला आता है। इधर जुनैरा जानबूझकर दुआ को बहुत ज़्यादा बातें सुना रही होती है। जब दुआ दुल्हन बनकर बैठी होती है और कहती है कि तुम जैसी लड़कियों की कभी शादी नहीं होती और तुम ख्वाब देख रही थी कि तुम्हारी शादी हो गई,
کیونکہ ابھی تک تو وہ آیا نہیں، سب آگے، مولوی بھی آ گیا اور سب پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک دلہا صاحب کیوں نہیں آئے۔ اور دعا جب زنیرہ کی یہ باتیں سنتی ہے تو اسے بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید نوشیروان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اٹھ کر جب جانے لگتی ہے تو پیچھے سے نوشیروان آ جاتا ہے اور وہ دعا کو آواز لگاتا ہے کہ دعا، اور دعا نوشیروان کی آواز سن کر خوش ہو جاتی ہے اور وہیں رک جاتی ہے۔ اور نوشیروان کہتا ہے کہ دعا کہیں نہیں جاؤ، میں آ گیا ہوں اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی ہو جائے آج نکاح ہوگا۔ اور زنیرہ تو حیرانی ہو جاتی ہے نوشیروان کو سامنے دیکھ کر، وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو صرف خواب دکھانے والا تھا اور کچھ بھی نہیں، وہ کبھی بھی دعا سے شادی نہیں کرے گا۔ لیکن نوشیروان آ جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور وہ اس شخص کے ساتھ جانے والی ہے جو اس کے سے بہت بے حد محبت کرتا ہے، اس کے اوپر جان بھی وارتا ہے، اور ایسے نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر کشمالہ کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے گنڈے بھجواتی ہے۔ جب نکاح ہو کر جا رہے ہوتے ہیں دعا اور نوشیروان، ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملے میں وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو کشمالہ نے جن کو بھیجا ہوتا ہے۔ ادھر کشمالہ جب بات کری ہوتی ہے تو اس کی ساس سن نوشیروان جب اپنے بابا سائیں سے ملنے کے لیے آتا ہے اور انہیں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دعا سے نکاح کرنے والا ہے، اس کا بابا سائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی بھی ایری گیری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اور تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اس کو تو نبھا نہیں سکتے، دوسری کیسے نبھاؤ گے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ میں اسے نبھانا جانتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سائیں اس کا کچھ نہیں کہتا، وہ نوشیروان کی باتوں کے آگے مجبور ہے اور نہ ہی اس کی ماں اسے کچھ کہہ سکتی ہے، اور جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کا بابا سائیں کچھ نہیں کہتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کی بیوی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور وہ نوشیروان سے ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے آپ کیوں شادی کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں، میری محبت ہے اور اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی بیوی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ اگر آپ کو آزادی چاہیے تو میں آپ کو آزادی دے سکتا ہوں اور آزاد کر دوں گا، اور کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں لیکن میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نوشیروان اس کی باتیں تو نہیں سنتا کیونکہ وہ اس سے نہ تو دیکھنا چاہتا ہے نہ ہی وہ اپنی بیوی سمجھتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی انسنی باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا آتا ہے۔ ادھر زنیرہ جان بوجھ کر دعا کو بہت زیادہ باتیں سنا رہی ہوتی ہے جب دعا دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کی کبھی شادی نہیں ہوتی، اور تم خواب دیکھ رہی تھی کہ تمہاری شادی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو وہ آیا نہیں، سب آگے، مولوی بھی آ گیا اور سب پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک دلہا صاحب کیوں نہیں آئے۔ اور دعا جب زنیرہ کی یہ باتیں سنتی ہے تو اسے بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید نوشیروان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اٹھ کر جب جانے لگتی ہے تو پیچھے سے نوشیروان آ جاتا ہے اور وہ دعا کو آواز لگاتا ہے کہ دعا، اور دعا نوشیروان کی آواز سن کر خوش ہو جاتی ہے اور وہیں رک جاتی ہے۔ اور نوشیروان کہتا ہے کہ دعا کہیں نہیں جاؤ، میں آ گیا ہوں اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی ہو جائے آج نکاح ہوگا۔ اور زنیرہ تو حیرانی ہو جاتی ہے نوشیروان کو سامنے دیکھ کر، وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو صرف خواب دکھانے والا تھا اور کچھ بھی نہیں، وہ کبھی بھی دعا سے شادی نہیں کرے گا۔ لیکن نوشیروان آ جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور وہ اس شخص کے ساتھ جانے والی ہے جو اس کے سے بہت بے حد محبت کرتا ہے، اس کے اوپر جان بھی وارتا ہے، اور ایسے نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر کشمالہ کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے گنڈے بھجواتی ہے۔ جب نکاح ہو کر جا رہے ہوتے ہیں دعا اور نوشیروان، ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملے میں وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو کشمالہ نے جن کو بھیجا ہوتا ہے۔ ادھر کشمالہ جب بات کری ہوتی ہے تو اس کی ساس سن
نوشیروان جب اپنے بابا سائیں سے ملنے کے لیے آتا ہے اور انہیں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دعا سے نکاح کرنے والا ہے، اس کا بابا سائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی بھی ایری غیری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے اور تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اس کو تو نبھا نہیں سکتے، دوسری کیسے نبھاؤ گے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ میں اسے نبھانا جانتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سائیں اس کا کچھ نہیں کہتا، وہ نوشیروان کی باتوں کے آگے مجبور ہے اور نہ ہی اس کی ماں اسے کچھ کہہ سکتی ہے اور جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کا بابا سائیں کچھ نہیں کہتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کی بیوی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور وہ نوشیروان سے ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے آپ کیوں شادی کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں، میری محبت ہے اور اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی بیوی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ اگر آپ کو آزادی چاہیے تو میں آپ کو آزادی دے سکتا ہوں اور آزاد کر دوں گا، اور کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں لیکن میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نوشیروان اس کی باتیں تو نہیں سنتا کیونکہ وہ اس سے نہ تو دیکھنا چاہتا ہے نہ ہی وہ اپنی بیوی سمجھتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی انسنی باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا آتا ہے۔ ادھر زنیرہ جان بوجھ کر دعا کو بہت زیادہ باتیں سنا رہی ہوتی ہے جب دعا دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کی کبھی شادی نہیں ہوتی اور تم خواب دیکھ رہی تھی کہ تمہاری شادی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو وہ آیا نہیں، سب آگے، مولوی بھی آ گیا اور سب پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک دلہا صاحب کیوں نہیں آئے۔ اور دعا جب زنیرہ کی یہ باتیں سنتی ہے تو اسے بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید نوشیروان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اٹھ کر جب جانے لگتی ہے تو پیچھے سے نوشیروان آ جاتا ہے اور وہ دعا کو آواز لگاتا ہے کہ دعا، اور دعا نوشیروان کی آواز سن کر خوش ہو جاتی ہے اور وہیں رک جاتی ہے، اور نوشیروان کہتا ہے کہ دعا کہیں نہیں جاؤ، میں آ گیا ہوں اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی ہو جائے آج نکاح ہوگا۔ اور زنیرہ تو حیران ہی ہو جاتی ہے نوشیروان کو سامنے دیکھ کر، وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو صرف خواب دکھانے والا تھا اور کچھ بھی نہیں، وہ کبھی بھی دعا سے شادی نہیں کرے گا، لیکن نوشیروان آ جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور وہ اس شخص کے ساتھ جانے والی ہے جو اس کے سے بہت بے حد محبت کرتا ہے، اس کے اوپر جان بھی وارتا ہے، اور ایسے نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر کشمالہ کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے گنڈے بھجواتی ہے، جب نکاح ہو کر جا رہے ہوتے ہیں دعا اور نوشیروان، ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملے میں وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو کشمالہ نے جن کو بھیجا ہوتا ہے۔ ادھر کشمالہ جب بات کری ہوتی ہے تو اس کی ساس سن نوشیروان جب اپنے بابا سائیں سے ملنے کے لیے آتا ہے اور انہیں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دعا سے نکاح کرنے والا ہے، اس کا بابا سائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی بھی ایری غیری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے اور تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اس کو تو نبھا نہیں سکتے، دوسری کیسے نبھاؤ گے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ میں اسے نبھانا جانتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سائیں اس کا کچھ نہیں کہتا، وہ نوشیروان کی باتوں کے آگے مجبور ہے اور نہ ہی اس کی ماں اسے کچھ کہہ سکتی ہے، اور جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کا بابا سائیں کچھ نہیں کہتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کی بیوی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور وہ نوشیروان سے ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے آپ کیوں شادی کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ اور نوشیروان کہتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں، میری محبت ہے اور اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی بیوی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ اگر آپ کو آزادی چاہیے تو میں آپ کو آزادی دے سکتا ہوں اور آزاد کر دوں گا، اور کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں لیکن میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نوشیروان اس کی
बातें तो नहीं सुनता, क्योंकि वो उससे ना तो देखना चाहता है, ना ही वो अपनी बीवी समझता है। इसी वजह से वो उसकी अनसुनी बातें करके वो वहाँ से चला आता है। इधर जुनैरा जानबूझकर दुआ को बहुत ज़्यादा बातें सुना रही होती है, जब दुआ दुल्हन बनकर बैठी होती है और कहती है कि तुम जैसी लड़कियों की कभी शादी नहीं होती, और तुम ख्वाब देख रही थी कि तुम्हारी शादी हो गई, क्योंकि अभी तक तो वो आया नहीं। सब आ गए, मौलवी भी आ गया, और सब पूछ रहे हैं कि अभी तक दूल्हा साहब क्यों नहीं आए। और दुआ जब जुनैरा की ये बातें सुनती है तो उसे भी ऐसे लगता है कि शायद नौशेरवान ने उसे धोखा दिया है, और इसी वजह से वो उठकर जब जाने लगती है तो पीछे से नौशेरवान आ जाता है और वो दुआ को आवाज़ लगाता है कि दुआ। और दुआ नौशेरवान की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है और वहीं रुक जाती है। और नौशेरवां कहता है कि दुआ कहीं नहीं जाओ, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए, और जो कुछ भी हो जाए आज निकाह होगा। और जुनैरा तो हैरानी हो जाती है नौशेरवां को सामने देखकर। वो यही सोच रही होती है कि वो तो सिर्फ ख्वाब दिखाने वाला था और कुछ भी नहीं, वो कभी भी दुआ से शादी नहीं करेगा। लेकिन नौशेरवां आ जाता है और निकाह हो जाता है। दुआ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो जुनैरा के जंगल से बचने वाली है और वो उस शख्स के साथ जाने वाली है जो उसके से बहुत बेहद मोहब्बत करता है, उसके ऊपर जान भी वारता है, और ऐसे निकाह हो जाता है। इधर कशमाला कुछ प्लान करके बैठी होती है, वो अपने गुंडे भिजवाती है। जब निकाह होकर जा रहे होते हैं दुआ और नौशेरवां, उन पर हमला हो जाता है, और हमले में वही लोग मारे जाते हैं जो कशमाला ने जिनको भेजा होता है। इधर कशमाला जब बात करी होती है तो उसकी सास सुन नौशेरवां जब अपने बाबा साईं से मिलने के लिए आता है और उन्हें साफ साफ कह देता है कि वो दुआ से निकाह करने वाला है, उसका बाबा साईं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी भी ऐरी गैरी लड़की से शादी नहीं कर सकते, और तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम उसको तो निभा नहीं सकते, दूसरी कैसे निभाओगे। और नौशेरवां कहता है कि मैं उसे निभाना जानता हूँ और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और इसी वजह से मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बाबा साईं उसका कुछ नहीं कहता, वो नौशेरवां की बातों के आगे मजबूर है, और ना ही उसकी माँ उसे कुछ कह सकती है, और जो फैसला कर लेता है वो करके ही रहता है। इसी वजह से उसका बाबा साईं कुछ नहीं कहता, वो खामोश रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवां की बीवी सब कुछ सुन रही होती है, और वो नौशेरवां से मिलने के लिए आती है और कहती है आप क्यों शादी कर रहे हैं, क्या वो ज़्यादा खूबसूरत है। और नौशेरवां कहता है कि वो खूबसूरत नहीं, मेरी मोहब्बत है, और इसी वजह से मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। नौशेरवां कहता है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो मैं आपको आज़ादी दे सकता हूँ और आज़ाद कर दूँगा। और कशमाला कहती है कि नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, आपने जो करना है कर लें, लेकिन मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नौशेरवां उसकी बातें तो नहीं सुनता, क्योंकि वो उससे ना तो देखना चाहता है, ना ही वो अपनी बीवी समझता है। इसी वजह से वो उसकी अनसुनी बातें करके वो वहाँ से चला आता है। इधर जुनैरा जानबूझकर दुआ को बहुत ज़्यादा बातें सुना रही होती है, जब दुआ दुल्हन बनकर बैठी होती है और कहती है कि तुम जैसी लड़कियों की कभी शादी नहीं होती, और तुम ख्वाब देख रही थी कि तुम्हारी शादी हो गई, क्योंकि अभी तक तो वो आया नहीं। सब आ गए, मौलवी भी आ गया, और सब पूछ रहे हैं कि अभी तक दूल्हा साहब क्यों नहीं आए। और दुआ जब जुनैरा की ये बातें सुनती है तो उसे भी ऐसे लगता है कि शायद नौशेरवान ने उसे धोखा दिया है, और इसी वजह से वो उठकर जब जाने लगती है तो पीछे से नौशेरवां आ जाता है और वो दुआ को आवाज़ लगाता है कि दुआ। और दुआ नौशेरवां की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है और वहीं रुक जाती है। और नौशेरवां कहता है कि दुआ कहीं नहीं जाओ, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए,
اور جو کچھ بھی ہو جائے آج نکاح ہوگا۔ اور زنیرہ تو حیران ہی ہو جاتی ہے نوشیروان کو سامنے دیکھ کر۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو صرف خواب دکھانے والا تھا اور کچھ بھی نہیں، وہ کبھی بھی دعا سے شادی نہیں کرے گا۔ لیکن نوشیروان آ جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور وہ اس شخص کے ساتھ جانے والی ہے جو اس کے سے بہت بے حد محبت کرتا ہے، اس کے اوپر جان بھی وارتا ہے، اور ایسے نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر کشمالہ کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے گنڈے بھجواتی ہے۔ جب نکاح ہو کر جا رہے ہوتے ہیں دعا اور نوشیروان، ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملے میں وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو کشمالہ نے جن کو بھیجا ہوتا ہے۔ ادھر کشمالہ جب بات کری ہوتی ہے تو اس کی ساس سن نوشیروان جب اپنے بابا سائیں سے ملنے کے لیے آتا ہے اور انہیں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دعا سے نکاح کرنے والا ہے، اس کا بابا سائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی بھی ایری گیری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اور تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اس کو تو نبھا نہیں سکتے۔ دوسری